بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 2، 15واں پارہ۔ اوپر کی آیت مبارکہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت محترمہ معراج کا ذکر تھا۔ تو ایسے ہی اس سے پہلی امتوں کو بھی اللہ رب العزت نے ایسی بہت ساری چیزیں عنایت فرمائی تھیں۔ ان میں بنی اسرائیل کا ذکر اللہ خاص طور پہ قرآن میں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل ایک مکمل امت تھی، اور مکمل امت کے طور پر مبعوث کی گئی تھی، جیسے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وجہ سے اللہ نے جا بجا بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا، اور بنی اسرائیل میں جو زیادہ متابعت تھی وہ حضرت موسیٰ کی تھی، کہ حضرت موسیٰ کی متابعت میں حضرت داؤد بھی آئے، حضرت سلیمان بھی آئے، حضرت زکریا بھی آئے، حضرت یحییٰ بھی آئے، اور اسی متابعت میں حضرت عیسیٰ بھی آئے۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے الگ سے کتاب عطا فرمائی، مگر وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی متابعت اور تابع میں تھے۔ تو اس وجہ سے چونکہ بنی اسرائیل اصل میں اولاد یعقوب ہے، اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہے، اور اس کے جد امجد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور حضرت یعقوب ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم ہیں۔ مگر جو بنو اسرائیل میں بڑی ایک نسل چلی ہے اور ایک بڑی ایک متابعت چلی ہے، وہ حضرت موسیٰ کی ہے۔ تو اس وجہ سے کثرت سے بنو اسرائیل کا ذکر آتا ہے، اور حضرت موسیٰ کا ذکر کثرت سے آتا ہے۔ تو یہاں بنو اسرائیل کا ذکر اللہ رب العزت نے ایسے ہی بتایا جیسے ان کو اسراء اور معراج ملی ہے، اس طرح وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات مراد ہے اس سے۔ وجعلناہ، اور پھر ہم نے اس کتاب کو بنایا، ہم نے اس کتاب کو بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہدن، ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا سامان، لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اس کو ہدایت کا سامان بنایا، کہ اور وہ ہدایت ان کو کیا تھی کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز مقرر نہ کرنا۔ اللہ ہدی بنی اسرائیل، اور ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کیا تھی، یعنی تورات کا مضمون کیا تھا؟ مضمون تورات یہ تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو کارساز مت سمجھنا۔ وکیل کہتے ہیں کام کا بنانے والا، جی، یعنی جو آپ کے بہاف پہ کام کرنے والا ہو اس کو وکیل کہتے ہیں۔ جس سے عام طور پر نکاح میں باپ بیٹی کے لیے وکیل بنتا ہے، بھائی بیٹی کے لیے وکیل بنتا ہے۔ تو اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو بھی کارساز مت بنانا، یعنی کام بنانے والا، کام سنوارنے والا، کسی بھی عمل میں ترجمانی کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو کارساز مت بنانا۔ تھوڑا سا سمجھ لیں، آپ پاکستان میں آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر پیٹرول بھرنے والا ایک آدمی ہوتا ہے، آپ اس کو اشارہ کرتے ہیں، وہ آپ کو پیٹرول بھر کے دیتا ہے۔ دوسرے ممالک کے اندر آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں، جاپان میں بھی یہ ہے، چائنا میں بھی یہی ہے، مگر دوسرے کئی ممالک میں ایسا ہوتا ہے آپ پمپ پہ جاتے ہیں، پیسے کارڈ دکھاتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ اتنا پیٹرول بھرتے ہیں۔ تو اب یہ جو پیٹرول پمپ میں پیٹرول بھرنے والا ہے، وہ آپ کا جو
کام کر رہا ہے وہ آپ کی وکالت میں کام کر رہا ہے، یعنی آپ کی طرف سے اس میں پیٹرول بھر رہا ہے، تو یعنی کام آپ کا ہے مگر کر وہ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کارساز، اس کو کہتے ہیں وکیل۔ ٹھیک ہے، یہ ملازم نہیں ہوتا، یہ نوکر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آپ کے بہاف پہ کام کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تتخذوا من، کہ میرے علاوہ کسی اور کو کارساز مت بنانا، میرے علاوہ کسی اور کو کام بنانے والا مت بنانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، تورات کا ایک اتنا بڑا مضمون اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کر دیا۔ تو اتنا بڑا مضمون ہے، اب آپ سمجھ لیجئے کہ پوری تورات کا اتنا بڑا مضمون ہے جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ بنو اسرائیل کو بھی ہم نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، اب وہ رزق کا کام ہو، شفا کا کام ہو، یا کوئی بھی دوسری چیز ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ آگے چلیں۔ آگے فرماتے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح، ذریۃ من حملنا مع نوح، کیا مطلب ہے؟ یا ذریۃ من حملنا مع نوح وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، ہم نے اس کو بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ کون بنی اسرائیل؟ جو کہ بنی اسرائیل تھے ذریت، ذریت من حملنا مع نوح۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو ذریت من، اے اولاد، اے اولاد یعنی بنی اسرائیل تم ہو، اے اولاد یا ذریت من، اے اولاد من ان لوگوں کی، حملنا مع نوح جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ یہ الگ سے جملہ بنائیں گے تو یہ معنی ہوگا۔ اصل میں قرآن کی ترکیب ہوتی ہے، ترکیب کے حساب سے ترجمہ ہوتا ہے۔ تو ایک ترجمہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَاهُ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے بنایا اس کتاب کو ہدایت کے ذریعے بنی اسرائیل کے لیے، اور ان سے کہا کہ نہ مقرر کرنا میرے علاوہ کوئی اور کارساز، اے اولاد ان لوگوں کی جن کو نوح کے ساتھ ہم نے سوار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ ایسے کرنا پڑے گا، اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ، ساؤنڈ آواز بند کر دینا، نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے، شکر کرو، انہو کانا، بے شک وہ تھے، عبدن شکورا، شکر گزار بندے، بے شک وہ تھے شکر گزار بندے۔ حضرت نوح کے حوالے سے تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ وہ کون تھے۔ تو یہ ترجمہ تھوڑا سا ٹرکی ہے، ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو ہم بدل بنائیں گے۔ بدل کیا ہوتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، بدل کے حساب سے ترجمہ ہوگا
وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کو ہدایت کا سامان بنایا۔ کون بنی اسرائیل؟ ذریۃ من حملنا مع نوح، وہ بنو اسرائیل جو کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی آ، وہ بنو اسرائیل جو کہ ذریت ہیں ان لوگوں کی جو کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سوار ہوئے تھے۔ اس کی آواز بند نہیں ہوتی؟ ہو گئی؟ اچھا، اچھا۔ تو یہ دوسرا ترجمہ ہے، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام شکر گزار بندے تھے۔ دونوں معنی سمجھ میں آ گئے؟ کسی کو پہلا ترجمہ زیادہ بہتر لگے گا، کسی کو دوسرا ترجمہ بہتر لگے گا، دونوں ٹھیک ہیں۔ تو ہدل بنی اسرائیل، تو کون بنی اسرائیل؟ ذریت من، جو کہ ذریت ہے من ان لوگوں کی جو کہ سوار، جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی میں۔ اور حضرت نوح کون تھے؟ انہو کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے شکر گزار بندے۔ آپ دونوں ترجمے لکھ لیجئے گا اپنے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو بنو اسرائیل کا ایک تعارف یہ کرایا کہ بنو اسرائیل وہ ہیں جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لوگ سوار ہوئے تھے، یہ ان کی نسل میں سے ہیں، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بنو اسرائیل، بلکہ میں بھی، آپ بھی، ہم سب انہی لوگوں میں سے ہیں جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، مگر ان کا تذکرہ خاص طور پہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کو یاد دہانی کروائی جائے کہ تم کتنے خاص لوگ ہو، کتنے اہم لوگ ہو، کہ تمہارے ساتھ انبیاء کی یادداشتیں جڑی ہوئی ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے ہم بھی جا کے حضرت آدم سے کنیکٹ ہوتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے کنیکٹ ہوتے ہیں، کسی نہ کسی زاویے میں جا کے ان دو لوگوں سے ہم لازمی لازمی کنیکٹ ہوتے ہیں، پہلے آدم اور پھر آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام۔ مگر ان کو یاد دہانی جو کروائی جا رہی ہے وہ ان کے شرف اور اعزاز کے لیے کرائی جا رہی ہے، جیسے قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا یا بنی آدم، یا بنی آدم خذوا حذرکم، اے بنی آدم، تو یا بنی آدم، تو یہ اس طرح، ٹھیک ہے جی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، پھر ہم نے متنبہ کر دیا تھا الا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، ہم نے بنی اسرائیل کو اس بات کی طرف متوجہ کر دیا، وَقَضَيْنَا، ہم نے متنبہ کر دیا تھا الا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو۔ اب یہاں پر الا کو کے معنی میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور متنبع کہاں کیا تھا؟ فی الکتاب، ان کی کتاب میں کیا تھا، ان کی کتاب میں کیا تھا، تورات میں کیا تھا یا صحف انبیاء میں کیا تھا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ کیا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم ضرور فساد برپا کرو گے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں ضرور فساد برپا کرو گے، مرتینی، دو مرتبے، اور وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بڑی سرکشی کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ، وَلَتَعْلُنَّ، اور تم علو کرو گے، علواً کبیر، وَلَتَعْلُنَّ علواً كَبِيرًا، تم بڑی سخت سرکشی کرو گے۔ اصل میں یہ جو ہے وَلَتَعْلُنَّ اور علواً، یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں۔ دیکھیے، عین اور عین، ٹھیک ہے؟
اور لام، اور لام یہ حروف اصلی ہے، ٹھیک ہے۔ واو اور نون دونوں مشدد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں اس میں تعلیل ہوئی ہے۔ تعلیل، تعلیل کہتے ہیں کسی بھی ورڈ کا تبدیل ہو جانا، لیکن اصل مادہ اس کا وہی رہے گا۔ میں آیا، میں بالکل آیا، اب میں بالکل آیا، میں آیا ہی کا مفہوم ہے۔ یہ بالکل کا مطلب کے اندر بھی آیا ہی کا مفہوم ہے، جب تم آؤ گے بالکل، تو یہ بالکل کے اندر آیا ہی کا مفہوم ہے نا۔ یہ ہماری اردو زبان کے اندر ہے، لیکن عربی زبان کے اندر تھوڑے رموز الگ ہوتے ہیں۔ تو علو، علو عالی سے نکلے، عالی کا مطلب ہے اونچا ہونا، یہاں ہے سرکشی کرنا۔ کوئی شخص جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو سرکشی کرنے لگتا ہے۔ اور پھر علوًا کبیرہ، کبیرہ کا مطلب ہے سخت سرکشی کرو گے۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، مطلب یہ ہے کہ تم زمین میں جو سرکشی کرو گے وہ دو مرتبہ کی سرکشی ہوگی، یعنی تمہیں دو مہلتیں دی جائیں گی، اس سے زیادہ کی مہلتیں تمہیں نہیں ملیں گی۔ ایک مہلت دی جائے گی، تم اس کے بعد سنبھلو گے، اور پھر دوسری مہلت دی جائے گی۔ یہاں ان کو الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے بنو اسرائیل کو، کہ تمہاری امت کے اندر تمہیں زیادہ سے زیادہ دو موقع ملیں گے۔ بنو اسرائیل کو مجبور نہیں کیا جا رہا کہ تم لازمی دو ہی دفعہ سرکشی کرو گے۔ ان کو الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، چاہے تم کتنے بڑے ہو جاؤ، زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ فساد مچا سکتے ہو، اس سے اوپر فساد نہیں مچا سکتے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا واقعہ آ گیا، جب پہلی بار، اور پھر جب آیا میعاد، فَإِذَا جَاءَ، اور جب آ گیا، وعد اولاہما، ان دو مواقع میں سے پہلا موقع، فَإِذَا، پس جب آ گیا، فَإِذَا، پس جب جاء آ گیا، وعد اولاہما، دو موقعوں میں سے پہلے کی میعاد۔ دو فساد تم مچا سکتے ہو، ٹھیک ہے، دو فساد یعنی دو بڑے بڑے فساد تم مچا سکتے ہو، مگر ان دو بڑے بڑے فسادوں میں سے پہلے فساد کا موقع آ گیا، یعنی پہلے فساد کا ناک تک ہو گیا، یعنی پہلے فساد میں تم نے حدیں ختم کر دی، تم نے یعنی تباہی مچا کے رکھ دی کہ بس ہو گئی یار، اب اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعثنا علیکم عباد لنا، دیکھیے جس کی واضح مثال آج آج اسرائیل کی ہے۔ میں زیادہ خبریں تو نہیں دیکھتا، نہ مجھے اتنا خبروں کے بارے میں پتہ ہے، مگر اس وقت جو پوری دنیا کے حالات خراب ہیں، وہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اگر ہم پہلے نمبر پہ اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو وہ فساد کیسے کیسے پھیلنا شروع ہوا ہے۔ وہ فساد اس طریقے سے پھیلنا شروع ہوا ہے کہ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی پٹی اسرائیل کی تھی، ٹھیک ہے، پھر اسرائیل نے فلسطین پر آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کیا، یوں قبضہ کرتا 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 بڑھتا چلا گیا۔ اب دنیا کو پتہ چلا تو غزہ کی پٹی کے وقت پتہ چلا، خان یونس اور اس کے ساتھ کے علاقے جو ہے وہ ایویں قبضے میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اسرائیل بڑا ہے اور جنوبی لبنان کی طرف آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اس نے اپنے سے دور ایران سے پنگا لیا ہوا ہے،
بذریعہ امریکہ۔ اب جس طرح کی حرکتیں ٹرمپ کر رہا ہے، وہ کوئی معقول آدمی تو نہیں کر سکتا نا۔ اس کے پیچھے ایپسٹین فائلز کا ہاتھ کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے۔ بول بول کے تھک چکے ہیں، بڑے بڑے صحافی بول بول کے تھک چکے ہیں، یہ سب ایپسٹین فائلز کی طرح ہو رہا ہے، اور جو صحافی اس طرح کے سوال کرتا ہے اس کو پوری دنیا کے اندر عبرت کا نمونہ بنایا جاتا ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ایران پہ امریکن اٹیک ہے، امریکہ کو کیا تکلیف ہے ایران سے؟ کوئی تکلیف نہیں ہے سوائے اس کے کہ پیچھے اس کے اسرائیل ہے۔ تو اب آپ کے اور ہمارے سامنے دیکھیے کہ اسرائیل کیسے اپنے فساد کو پھیلا رہا ہے، کیسے اپنے فساد کو پھیلاتا جا رہا ہے، اور اس کا فساد یہاں ایران اور پھر اس کے بعد اکراس دا گلوب اس کا فساد بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تم سرکشی کرو گے، سخت سرکشی کرو گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی معاملہ کیا، اور بڑی سخت سرکشیاں کرنا شروع کر دیں، بت پرستی کرنا شروع کر دی، اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، اور ایسے بہت سارے معاملات۔ تو بعثنا علیکم، تو ہم نے تو بعثنا علیکم عباد اللہ، ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ تمہارے اوپر مسلط کیا، تم پر اپنے ایسے بندے تم پر اپنے ایسے بندے مبعوث کیے، اولی بأس شدید، جو بڑے سخت جنگجو تھے، فجاسو خلال الدیار، سو وہ گھس گئے تمہارے گھروں میں، وکان وعدا مفعولا، اور وہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا جو اللہ نے تم سے کیا تھا۔ تو وہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ معنی سمجھ میں آگے؟ ثم رددنا لکم الکرۃ علیکم، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم رددنا لکم الکرہ، اور پھر ہم نے لوٹا دیا، پھر ہم نے دوسری بار دیا تم کو الکرتا غلبہ، علیہم ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے تمہارے اوپر غلبہ حاصل کیا تھا، وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہاری مدد کی تھی، بِأَمْوَالٍ مال کے ذریعے سے، وَبَنِينَ بیٹوں کے ذریعے سے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تم کو سب سے زیادہ باعتبار لشکر بنا دیا۔ نہیں، ہاں صحیح ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ، اور ہم نے بنا دیا تم کو اکثر نفیرہ، سب سے زیادہ باعتبار لشکر۔ نفیرہ نفر سے ہے، تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا لشکر۔ آگے اصول بیان فرما دیا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے، بھلائی کرو گے، تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے۔ یعنی یہ جو تمہارے اوپر دشمن کا غلبہ ہوا، تمہاری اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہوا۔ ان احسنتم، اگر تم اچھائی کرو گے، تو احسنتم لانفسکم، تو وہ اچھائی تمہاری اپنی جانوں کے لیے ہوگی۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، برائی کرو گے، تو فلاحا اپنے ہی لیے کرو گے، اپنے نفس ہی کے لیے۔ فلاحا، اس کی ضمیر نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک پہلے حملے کا ذکر ہے، بخت نصر کا غلبہ، بخت نصر کا حملہ اور غلبہ سائرس کے اوپر ہوا تھا۔ تو یہ پہلا حملہ ہے، اور پہلا حملے کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا جو بنو اسرائیل کے اوپر ہوا تھا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، کہ جب پہلے واقعے کا وقت، دو واقعات میں سے پہلے واقعے کا وقت پورا ہو گیا، تو بعثنا علیکم، ہم نے بھیجا، مسلط کیا تمہارے اوپر اپنے بندوں میں سے ایک بندہ،
جو کہ الی بأس شدید سخت جنگجو تھا، فجاسو پس وہ پھیل گئے خلال الدیار تمہارے گھروں میں، تمہارے علاقوں میں پھیل گئے، وَأَمْدَدْنَاكُمْ اور پھر کیا ہوا، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہنے والا ہے، ٹھیک؟ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْكُمْ اور پھر ہم نے ثُمَّ رَدَدْنَا پھر ہم نے دوسری بار دیا تم کو الکرتا غلبہ، ہم نے تمہیں دوسری بار غلبہ دیا علیہم ان لوگوں کے اوپر، یعنی پہلے تم غالب تھے، پھر یہ لوگ غالب آ گئے، پھر ہم نے تم کو دوبارہ غلبہ دیا، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور ہم نے تمہاری مدد کی مال اور بیٹوں کے ذریعے سے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اور تم کو سب سے با اعتبار لشکر بنا دیا، آگے تمہارا ذمہ ہے، ان احسنتم احسنتم لأنفسکم وإن أسأتم فلها۔ یہ آپ کے سامنے جو کتاب کھلی ہے یہ معرف القرآن میں نے کھولی ہے، اور یہ معرف القرآن کے اندر مختلف واقعات کا ذکر ہے جو کہ بنو اسرائیل کے ساتھ پیش آئے۔ تو یہ 6 واقعات ایسے ہیں جن 6 واقعات کے اندر بنو اسرائیل کو کافی نقصان پہنچا تھا، اس کو آپ دیکھ لیجئے اور سمجھنے کی کوشش کر لیجئے۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بانی مسجد اقصی کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد یہ پہلا واقعہ پیش آیا کہ بیت المقدس کے حاکم نے بے دینی اور بدعملی اختیار کر لی، تو مصر کا ایک بادشاہ ان پر چڑھ آیا اور بیت المقدس کا سامان سونا چاندی کو لوٹ کر لے گیا، مگر شہر اور مسجد کو منہدم نہیں کیا۔ یہ پہلا واقعہ پیش آیا۔ دوسرا واقعہ، اس سے قریب 400 سال کے بعد بیت المقدس میں بسنے والے بعض یہودیوں نے بت پرستی شروع کر دی اور باقیوں میں نا اتفاقی اور باہمی جھگڑے ہونے لگے۔ اس کی نحوست سے پھر مصر سے کسی بادشاہ نے ان پر چڑھائی کر دی اور کسی قدر شہر اور مسجد کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا، لیکن اس کی کچھ عرصے کے بعد ان کی حالت کچھ سنبھل گئی۔ اکثر نفیرہ سب سے زیادہ کثرت والا لشکر، سب سے زیادہ اعتبار والا لشکر۔ اس کے چند سال کے بعد بخت نصر شاہ بابل نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور شہر کو فتح کر کے بہت سامان لوٹ لیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور پہلے بادشاہ کے خاندان کی ایک فرد کو اپنے قائم مقام کی حیثیت سے اس شہر پر حاکم بنا دیا۔ جو پہلا بادشاہ تھا بنو اسرائیل کا، اسی کو مقرر کیا، لیکن اپنے قائم مقام کے طور پر مقرر کیا۔ تو یہ ان کے اوپر تین تین واقعات جو ہیں اس کا ذکر ہے۔ اب یہ جو واقعہ اوپر سے چل رہا ہے اسی واقعے سے کنیکٹڈ ہے۔ اس نئے بادشاہ نے جو بت پرست اور بدعمل تھا، بخت نصر سے بغاوت کی اور بخت نصر دوبارہ چڑھ آیا، اور کچھ تو خون اور قتل و غارت کی کوئی حد ہی نہ رہی، شہر میں آگ لگا دی اور یہ میدان کر دیا اس پورے شہر کو۔ یہ حادثہ تعمیر مسجد سے تقریباً 415 سال کے بعد پیش آیا۔ اس کے بعد یہود یہاں سے جلا وطن ہو کر بابل چلے گئے، جہاں نہایت ذلت اور خواری کے ساتھ رہتے ہوئے 70 سال گزر گئے۔ ٹھیک ہے، اصل اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد شاہ ایران نے بابل پر چڑھائی کر کے بابل کو فتح کیا۔ پھر شاہ ایران نے ان یہودیوں کو جو کہ جلا وطن تھے ان پر رحم آیا، ان کو واپس ملک شام میں پہنچا دیا اور ان کا لوٹا ہوا سامان بھی واپس کر دیا۔ اب یہود اپنے اعمال بد اور معاصی سے تائب ہو چکے تھے، یہاں نئے سرے سے آباد ہوئے، تو شاہ ایران کے تعاون کے ساتھ پھر مسجد اقصی کو سابق نمونہ کے مطابق بنا دیا۔ تو یہ ان کا جانا اور یہ ان کے واپسی کا پہلا واقعہ ہے۔ اگرچہ چوتھا واقعہ یہاں پر ذکر ہے، آگے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے
کہ معلوم نہیں کہ کون سا واقعہ ہے، مگر راجے یہی معلوم ہوتا ہے کہ چوتھا واقعہ ہے۔ انہیں پہلے بخت نصر نے حملہ کیا اور انہیں کا ایک بادشاہ ان پہ مقرر کر دیا، پھر اس بادشاہ نے ان سے بخت نصر سے بغاوت کر دی، اور بغاوت کرنے کے بعد بخت نصر نے دوبارہ ان پہ حملہ کیا، اور یہ حملہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت المقدس کو بنایا تو اس بیت المقدس کی تعمیر کی 415 سال کے بعد بخت نصر نے حملہ کیا اور شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ موجودہ اسرائیل جو ہے، یروشلم جو ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا، اینٹ سے اینٹ ملا دی اور پورے شہر میں آگ لگا دی کہ کوئی بھی اس جگہ پر نہ رہے۔ گھروں کے گھروں کو آگ لگا، بستیوں کی بستیاں، محلوں کے محلے جلا کے راکھ کر دیے۔ جو لوگ اندر تھے وہ جل کے مر گئے، اور جو باہر نکلے تو پھر وہ دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ تو یہ یہاں تک ہوا۔ پھر اس کے بعد شاہ ایران نے ان کو دوبارہ بابل کو فتح کیا۔ انہوں نے شاہ ایران کی منتیں ترلے کیے، تو اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بڑے غمزدہ ہیں، ان کے پورے خاندان جلا دیے گئے، قتل کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ تو شاہ ایران نے دوبارہ ان کو واپس بیت المقدس یعنی یروشلم ہے یہاں پر بھیجا، اور پھر ان لوگوں نے یہاں پر آباد کاری شروع کی۔ اور اب یہ نہ کہیں کہ یہ یہودی جو آج ہیں وہ اصل یہاں کے مالک ہیں، نہیں 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 نہیں۔ جو آج کا یہودی ہے وہ یہودی نہیں، وہ زائنسٹ ہے، وہ زائنسٹ ہے، ٹھیک ہے، جو یہ کر رہا ہے۔ جو اصل یہودی ہیں وہ تو یروشلم میں آبادی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو پرامن یہودی ہیں، جو حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری مراد وہ ہے۔ زائنسٹ کبھی بھی قابل قبول نہیں رہے، زائنسٹ کبھی بھی قابل قبول نہیں رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس واقعے کا ذکر ان آیات مبارکہ کے اندر ہے۔ دوسرا واقعہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، مگر اس واقعے کا ذکر بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس واقعے کا ذکر فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ان کے ساتھ ایک دوسرا واقعہ پیش آیا، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، بخت نصر مراد ہے، عباد لنا ہمارے۔ بخت نصر مراد ہو سکتا ہے، اولی بأس شدید 415 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اصل بھی شریعت موسوی تھی، تو یہ حضرت موسیٰ پر بھی ایمان رکھتے تھے، حضرت سلیمان پر بھی ایمان رکھتے تھے، اگرچہ حضرت سلیمان اپنی الگ الگ وہ لے کر آئے تھے، مگر تھے یہ حضرت موسیٰ کے متبعین میں سے۔ تو اس سے بخت نصر مراد ہو سکتا ہے، اگرچہ 6 واقعات میں سے کوئی واقعہ بھی مراد ہو سکتا ہے، مگر غالب یہی معلوم ہوتا ہے کہ بخت نصر ہے۔ فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ امید ہے بات سمجھ میں آگی ہوگی؟ نہیں جی، یہ جو دور چل رہا ہے یہ وعد اخرى آخرہ کا نہیں ہے، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ جو اوپر کا واقعہ، جو دوسرا واقعہ ہے، یہ 33 رومین 70 میں، یعنی ایک انہوں نے حضرت موسیٰ کی شریعت کا انکار کیا، دوسرا انہوں نے حضرت عیسیٰ کی شریعت کا انکار کیا۔ حضرات فقہا انہی دو زمانوں کو مراد لیتے ہیں۔ آج کا زمانہ بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن اس میں واضح ہے، ان آیات میں واضح ہے کہ اس میں ہے ان احسنتم لانفسکم، اگر تم اپنے ساتھ اچھا کرو گے تو یہ تمہارے اپنے ساتھ اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برا کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ برا ہوگا۔ ان کو سمجھا دیا کہ آگے جتنی بار تم اچھا کرو گے تمہارے ساتھ اچھا ہوگا، تم برا کرو گے تو وہ برائی تمہاری طرف پلٹ کر واپس آئے گی اور تمہیں اس برائی سے نقصان ہوگا۔
امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کا سبق یہیں تک ہے۔ کوئی سوال کرنا ہو، یہ آیت نمبر 6 کے ہاف تک ہم نے پڑھا ہے۔ ہاف چونکہ مسئلہ دوسرا شروع ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم وہاں سے پڑھیں گے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ۔ تو انشاءاللہ یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم برا کرو گے تو فلاح، وہ برائی تمہارے ساتھ ہی ہوگی۔ بنو اسرائیل کو بتا دیا کہ آگے چل کے تم اگر برا کرو گے تمہارے ساتھ برائی ضرور ہوگی۔ چنانچہ آج جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے یہ اس کے ساتھ برا ہو کے رہے گا۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، لیکن بچوں کو قتل کرنا اور لاکھوں لوگوں کو قتل کرنا یہ اپنی طور پر بہت بڑا گناہ اور غلاظت ہے، جو کہ واضح بات ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ آ، آ، کہ یہ اپنے اعتبار سے تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ کیا اچھا کر رہے ہیں؟ کہ کائنات کے اندر صرف ہم انسان ہیں، بقیہ تو انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، تو جانوروں کو تو ذبح بھی کیا جاتا ہے، ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اپنے، ان کی سرکشی ایسی ہو چکی ہے کہ ان کو کسی کے منہ پر پیشاب کرنا اور کسی کی کھال اتارنا، کسی کے سامنے اس کے باپ کو، بچوں کو قتل کر دینا، یہ ایسے۔ جی بڑا اچھا سوال ہے۔ جب ان کی کتاب میں ان کو ہر طرح سے متنبع کر دیا گیا، پھر اتنی سرکشی کیوں کی؟ تو آپ ذرا بتائیے کہ مسلمان آج کل اتنی سرکشی کیوں کر رہے ہیں؟ عربوں میں شراب پی جا رہی ہے، سعودی میں آ، سعودی میں شراب خانے کھل رہے ہیں، اور وہ سب اتنا متنبع کیا گیا، اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو کہا گیا ہے، بہت سارے معاملات ہیں مسلمانوں کو کہے گئے ہیں، مسلمانوں کو کہے گئے ہیں، اور مسلمان اس کے مطابق تو نہیں چلتا نا۔ ایک مثال ہے، ایک مثال ہے، تزوج الولود المولود۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ ہمارے تمام پلیٹ فارم میں آج ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، کم کرو، ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، کم کرو۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح بتایا تھا کہ آبادی بڑھاؤ، اپنی آبادی بڑھاؤ، قرآن میں حکم۔ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، میں تمہاری، میں امتوں میں فخر کروں گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آ، آ، کہ قیامت تک یہ مسئلہ ہے۔ قیامت یعنی یہ حکم کبھی منسوخ ہونے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، میں فخر کروں گا تمام امتوں میں، لہٰذا یہ مسئلہ کبھی بھی منسوخ ہونے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آج آپ دیکھیں نا، ہماری خواتین کی میکسیمم تعداد کتنے پہ آ چکی ہے؟ میکس 4 بچوں پہ آ چکی ہے، 2 بچوں پہ آ چکی ہے۔ آ، شادی شادیوں کا سلسلہ مغربی ممالک میں ختم ہونا شروع ہو چکا ہے۔ ایک نکاح سے اوپر تو جرم ہے، وہاں پہ جرم ہے، پاکستان میں گناہ کبیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، استغفر اللہ، استغفر۔ تو کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ صحیح ہے۔ تو اب اس کو کوئی کنڈیم کرے ذرا، کوئی کر کے دیکھے، کوئی بات کر کے دیکھے میڈیا کے اوپر، تو دیکھنا کیا اس کی جگ ہسائی ہوتی ہے، کیا اس کے ساتھ تباہی کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے قرآن مجید میں واضح احکام ہے۔ ایک بات، دوسری بات، کتنے واضح احکام ہیں نماز کے تارک کے حوالے سے، نماز ترک کرنے والے کے حوالے سے۔ ہماری 70% آبادی نماز نہیں پڑھتی، نہیں پڑھتے نماز، 70%۔ حج پہ آئے ہوتے ہیں، نہیں پڑھتے، کہتے ہیں نماز پڑھ لو، بس جی کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں آپ کے پیچھے۔ نماز بس ہم کو مولوی تھوڑی ہے کہ ہم نے روزانہ نماز پڑھنی ہے۔
ٹھیک ہے، بے پرد عورت کے حوالے سے کتنے سخت احکام ہیں ہمارے معاشرے میں، عورتیں کتنی بے پردہ ہیں، کتنی باپردہ خواتین کتنی ہیں، اور بے پردہ خواتین کتنی ہیں، دونوں میں فرق دیکھ لیجئے۔ باپردہ خواتین کتنی زیادہ ہیں، بے پردہ خواتین کتنی زیادہ ہیں۔ تو یہ، ہاں، لباس کو دیکھ لیجئے، ہر چیز کو دیکھ لیجئے۔ تو یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ متنبع کیا گیا تو سرکشی کیوں کی۔ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر سرکشیاں ہو جاتی ہیں، جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس نوعیت کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ چلیں جی، کوئی اور سوال ہے؟ بسم اللہ۔ کیا چیز؟ کون سی آیت ہے؟ لیسوء وجوہکم، کہاں چلا گیا؟ یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پیٹ بھرا سے مراد سمجھاتی ہے، پیٹ بھرا سے مراد یہی ہے نا کہ ساری سہولتیں موجود ہیں، اب ساری سہولتیں موجود ہیں تو شریعت پہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، سب کچھ موجود ہے، ماشاءاللہ اے سی چل رہا ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مزے میں ہے، جیب میں پیسے ہیں، جیب میں پیسے ہیں، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، دنیا جہان کی چیزیں ہیں، تو اب کیا پڑی ہے کسی سے ہمدردی کرنے کی؟ اب کیا پڑی ہے والدین کی خدمت کرنے کی؟ اب کیا پڑی ہے ابا کے پاؤں دبانے کی؟ ہاں جی، مولانا تاج میر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کیس میرے پاس آیا کہ ایک والد کے 5 بیٹے تھے، تو کہنے لگے کہ وہ بیٹے اپنے باپ کو لے کر آئے کہ ہمارا والد جو ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا ہی نہیں کرتا، اس نے جائیداد بھی فلاں بیٹے کو دی ہے، جبکہ ہمیں اس نے جائیداد بھی نہیں دی، وہ مالدار بھی ہے پھر بھی یہ اپنے پیسوں میں زیادہ حق اس کو دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لائیے گا۔ حضرت گئے، میں فرماتے میں ان کے گھر گیا تو تو ان کے والد نے کہا پانی دینا، تو جو بڑا بیٹا تو اس نے جلدی سے خادم کہا، ہاں نوکر سے کہا پانی لے کے آؤ ابا کے لیے، اور یہ بیٹا خود اٹھ کے گیا اور پانی بھر کے والد صاحب کو لا کے پیش کیا۔ تو کہنے لگا کہ مولانا اب آپ فرق دیکھ لیں کہ ایک نوکر سے میری خدمت کرواتا ہے اور ایک خود خدمت کرتا ہے۔ جو خود خدمت کرتا ہے وہ یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ مجھے اپنے والد کی خدمت کرنے کی مجھے ضرورت ہے، اور جو نوکر سے کرواتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا بات سن۔ تو بھئی یہ سب چیزیں ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے اس نوعیت کے معاملات خواتین کے سر پر بھی ہیں، مردوں کے سر پر بھی ہیں، جی ہاں، واضح اور کلیئر ہے۔ زیادہ بات کروں گا تو میرے اوپر ہی فتویٰ لگ جائے گا بھی۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اور بات سمجھ میں سمجھنی ہو معنی کے اعتبار سے؟ حلال نعمتوں کو کیسے استعمال کیا جائے تو واضح بات ہے، اس کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قیامت کے دن بے حلال نعمتوں کو حلال طریقے سے استعمال کیا جو اس پہ شکر ادا کیا جائے، قیامت کے دن سرکشی سے بچا جائے۔ امیر اور غریب کے حساب میں فرق ہوگا، جی بالکل ہوگا فرق۔ امیر غریبوں سے 500 سال کے فاصلے پہ ہوں گے، بعض روایت میں 40 سال کے فاصلے سے ہوں گے، بعض روایت میں کچھ اور فاصلے مراد ہیں، 70 سال کے فاصلے پر ہوں گے۔ تو دونوں کے حساب و کتاب میں فرق ہوگا، کیونکہ وہاں تو سب برابر ہوں گے، کیونکہ وہاں امیر غریب سب برابر ہوں گے، لیکن دنیاوی اعتبار سے غربا جو ہے وہ آگے ہوں گے اور امراء جو ہے وہ پیچھے ہوں گے۔ اور آگے کتنے ہوں گے؟ اپنے غربت کے اعتبار سے کوئی 500 سال آگے ہے، کوئی غربت کم ہے تو 40 سال آگے ہے، یعنی دنیا میں جس نے غربت کاٹی ہے اس کو پھر اس کے حساب سے اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اور سوال؟